السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 79، 80 اور 81 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یلمزون، الذین وہ جو، یہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ الذین وہ جو، بریکٹ میں لوگ کر لیں، یلمزون تان کرتے ہیں۔ یہ لام میم زا آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، تک پہلے اسی منافقین کے ٹاپک کے مطلب کے انڈر ہی پڑھا تھا۔ یلمزون، یاب کا معنی وہ، واو نون جمع کی علامت، لام میم زا تانا کرنا، عیب نکالنا۔ المتوعین، متوعین پر، متوعین کون ہوتے ہیں؟ یہ خوش دلی سے خیرات کرنے والے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے طا واو عین۔ یہ جو خوش دلی سے فرضی صدقات کے علاوہ نفلی بھی کریں ان کو کہتے ہیں۔ اور اطیع اللہ و اطیع الرسول آپ نے بار بار پڑھا، وہ بھی یہاں سے بن سکتا ہے۔ میم تو یہ عین لگا دیں، متی بن جائے گا، اطاعت بن جائے گا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول بنانا ہو تو یہ لفظ بن سکتا ہے۔ خوش دلی سے خیرات کرنے والے، خوش دلی سے نفلی نیکیاں کرنے والے۔ من المومنین، مومنوں میں سے۔ فی الصدقات، صدقات میں۔ والذین، اور وہ جو، لا یجدون نہیں پاتے۔ یجدون یہ آپ نے کئی بار پڑھا ہے، تو موجود بنانا ہو تو میم واو جیم دال موجود بن سکتا ہے۔ لا کے معنی نہیں، یا کے معنی وہ، واو نون آخر میں جمع کی علامت، تو درمیان میں یہی بچتا ہے موجود یا وجود، پانا کسی چیز کو نہیں پاتے۔ اللہ سوائے، جہدہم اپنی محنت مزدوری کے، جہد جد و جہد، کوشش، جہاد، یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں۔ فیسخرون، پس وہ مذاق کرتے ہیں۔ فا کے معنی پس، یا کے معنی وہ، واو نون آخر پر جمع کی علامت، سین خارا روٹ ورڈ ہے۔ تو مسخرہ اردو کا لفظ جو ہے، جو یہ ٹھٹھے کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مسخرے، تمسخر بھی ہم بولتے ہیں، ذرا مشکل لفظ ہے۔ مسخرہ عام ہے، تو مذاق کرنے والے کو مسخرہ کہتے ہیں۔ تو پس وہ مذاق کرتے ہیں، منہم ان سے۔ ساخر اللہ ہو، مذاق کیا ہے اللہ نے، منہم ان سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، علم والا عذاب ہے۔ رنج و علم کا لفظ آپ بار بار پڑھ چکے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، وہ جو خوش دلی سے مومنوں میں سے خیرات کر، صدقہ میں خیرات کرنے والوں پر تان کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی محنت مزدوری سے کے سوائے کچھ نہیں پاتے، پس وہ مذاق کرتے ہیں ان سے، اور اللہ مذاق کرتا ہے ان سے۔ اللہ نے مذاق کیا ان سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر میں بتاؤں گا، سمجھ لگ جائے گی انشاءاللہ۔ استغفر لہم، بخشش مانگیے ان کے لیے، استغفار کیجیے۔ مغفرت کے لفظ اور یہ استغفار کے بن سکتے ہیں۔ آوا لا تستغفر لہم، او کے معنی یا، لا کے معنی نہیں، یا نہ بخشش مانگیے ان کے لیے، برابر ہے، یا بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، برابر کو بریکٹ میں کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ استغفار کریں گے ان کے لیے، بخشش مانگیں گے ان کے لیے، مرہ 70 بار، 70 مرتن بار، 70 مرتبہ،
فلن یغفر اللہ لہم، پس اللہ نہیں بخشے گا ان کو، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کفر باللہ، کفر کیا اللہ کے ساتھ، ورسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ با محاورہ ترجمہ سنیے، ان کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے برابر ہے، برابر کو بریکٹ میں کریں، یہ کافروں کی اور مشرکوں اور منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بخشش مانگیں گے تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ سے مراد اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون، خوش ہوئے پیچھے رہنے والے، فرحت یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خوشی کے لیے، فرحت بخش کہتے ہیں، فرحان نام بھی رکھ لیتے ہیں، فرحت نام رکھ لیتے ہیں لڑکیوں کے۔ مخلفون، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اور جیسے خلافت ہوتی ہے، یا خلافت وہی ہے، تو خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو بادشاہ کے بعد اگلا آتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں بعد میں۔ بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، میں نے مقعد بتایا تھا بیٹھنا، قعدہ کا لفظ بن سکتا ہے قاف عین دال ہے، جیسے اتحیات پہ بیٹھتے ہیں قعدہ اولا، اور آخر پہ بیٹھتے ہیں تو وہ دوسرا قعدہ ہوتا ہے آخری، تو مقعد بیٹھنے کی جگہ بینچ کو بھی عربی میں مقعد کہتے ہیں۔ پیچھے بیٹھ رہنے والے، خلاف کے معنی پھر پیچھے، رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ کے رہنے والے پیچھے چھوڑے جانے پر خوش ہوئے، وَكَرِهُ، اور انہوں نے کراہت کی، انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا فی الحر، لا تنفروا، مت نکلو، یہ تنفروا آپ نے ابھی اسی صورت میں پہلے بھی پڑھا ہے، فی الحر، ہر کے معنی گرمی، حرارت کا لفظ آپ نے پڑھ رکھا ہے اردو میں، یہاں سے بنے گا فی الحر، قل نار جہنم اشد حرا، قل آپ فرما دیجئے، جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے، شدت والی ہے، اشد حرا، اس گرمی سے، حرارت سے زیادہ شدید جہنم کی آگ ہے، آپ یہ فرما دیجئے، لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھتے، یفقہون اردو کا لفظ فقہ بن سکتا ہے، فقہ اور فقہ دونوں، فقہ سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں۔ تو با محاورہ ترجمہ دیکھیے، انہوں نے پیچھے بیٹھے یا پیچھے چھوڑے جانے والے رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہنے کی وجہ سے خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، آپ فرما دیں کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے، اس حرارت سے بہت سخت ہے، کاش وہ سمجھتے۔ آئیے با محاورہ ترجمے دیکھنے کے بعد ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے موضوع کو ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے اس صورت میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو منافق تھے وہ خوشی سے صدقات دینے والوں پر طعن کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک میں کوئی مٹھی بھر کھجوریں بھی لے آیا، اور ایسے بھی صحابہ کرام تھے گھر کا سارا سامان لے آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق آدھا سامان لے آئے۔ تو یہ جو منافق تھے زیادہ دینے والوں کو اس طرح طعنہ دیتے تھے کہ دیکھو یہ ریاکاری کر رہے ہیں، اور کم دینے والوں کو کہتے تھے
کہ کیا تمہارے اتنے کم مال سے تم روم والوں سے لڑو گے؟ تو مقصد ان کا مسلمانوں کو بد دل کرنا تھا۔ تو یہ ان کی ایک اور چال تھی کہ خود بھی نہیں کرتے تھے اور کرنے والوں کو بھی روکتے تھے۔ تو جن لوگوں کے پاس محنت مزدوری تھی اپنی، وہ بھی کچھ نہ کچھ جب انہوں نے دیا تو انہوں نے ایسا کام کیا، اور ان کے مذاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان سے مذاق کیا۔ اللہ مذاق کرنے سے پاک ہے۔ اللہ کا مذاق یہ ہے کہ ان کو عذاب دے یا ان کو گمراہی کے لیے چھوڑ دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے مذاق کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب ان کی مہار کھلی کر دی جائے گی تو من مانی کریں گے اور آخر پر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے فرمایا اگر آپ ان کے لیے 70 بار مانگیے، ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے، پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے، تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، ان کا انکار کیا، اور فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اندازہ کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کی سب سے اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے، ان کو بھی کہا کہ آپ 70 بار مانگیں یا 70 سے زیادہ بھی مانگے تو برابر ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنا ایمان ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنا ایمان شرک سے پاک نہیں کرتے، اگر ہم اپنا ایمان اللہ پر اس طرح نہیں رکھتے جس طرح اللہ چاہتا ہے، تو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے، اور مومنوں کی فہرست میں اپنا نام نہیں لکھواتے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ انبیاء کرام کی دعائیں بھی اور سفارش کام نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ مومن بن گئے تو پھر اگر کوئی وقت کا نبی بھی اپنی نماز میں یا کہیں بھی دعا کرے گا، مومنوں کے لیے کرے گا، تو وہ آپ اس کا حصہ دار بن جائیں گے۔ آج بھی جو خانہ کعبہ کے امام ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے نیک لوگ ہیں یا دنیا کے ائمہ کرام نیک ہیں، تو جب وہ دعائیں مانگتے ہیں مومنوں کے لیے، اگر ہم مومن ہیں تو ہم اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے ایمان کو ٹھیک کریں اور قرآن اور حدیث سے پوچھیں کہ اللہ پر ایمان کس طرح لانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کس طرح لانا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی جنگ میں نہیں گئے، وہ پھر اپنے پیچھے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے۔ اصل میں وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، منافقین کی بات ہے۔ اور وہ جانے والوں کو کہتے تھے کہ اتنی گرمی میں مت نکلو۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے اس حرارت سے، دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ سورج کی گرمی، ویسے جو دھوپ پڑتی ہے جسے لوگ حرارت کہتے ہیں، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں۔ اور کاش یہ سمجھتے، کاش ہمیں بھی سمجھ لگ جائے ہم دنیا کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں، اور ہم اللہ کے دین کے لیے، آخرت کے لیے اتنی محنت کریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔